السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ام الیقین بائی سمیرہ حمید کی یہ 4 ایپیسوڈ ہے۔ شہر کی سب سے حسین لڑکی، شہر کی سب سے شریر لڑکی، ان کی دبیسا۔ اسے شہر کی عورتیں زیادہ پسند نہیں کرتی تھیں، لیکن شہر کے بڑے بوڑھے اور دانا اسے پسند کرتے تھے۔ جو دوسروں سے مختلف ہوتا ہے وہ اگر باغی نہیں تو خلیفہ ہوتا ہے۔ والد کے سفر کے سب قصے اسے یاد تھے، والد کے سب دھناؤں کا وہ سر کھا چکی تھی۔ شہر میں اتنے گھر نہیں تھے جتنے اس کے کارنامے تھے۔ شہر میں شاید ہی کوئی ایسا بچہ یا بچی ہوگا جو اس کے ساتھ کھیلا ہوگا اور اس کے دانتوں کے وار سے بچ گیا ہوگا۔ والد نے کبھی اناج، کبھی سکے، کبھی ریشم، کبھی بھیڑیں، کبھی دمبے، کبھی ظروف دے کر ان لڑائی جھگڑوں کا نپٹایا تھا۔ ماؤں کو وہ ناپسند تھی، ان ماؤں کی بیٹیوں کی اس میں جان تھی۔ مائیں انہیں دبیسا سے دوستی پر کوس تھیں تو وہ کہہ دیتی، اس کا دل بہت صاف ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ اس کے دانت اور زبان بھی بہت صاف ہے، کتنے نشان ہیں تمہاری کلائی پر اس کے دانتوں کے؟ ماں، یہ تو اس کی محبت ہے۔ محبت ایسے کاٹ کر؟ آپ کیا جانے والدہ اس کی طرف کیسا دل کھینچتا ہے، وہ جتنی بری لگتی ہے اس سے کہیں اچھی ہے۔ ماں نے کوئلے کو ریتنے کا گرم چمٹا خولا کی کمر میں داغا۔ یہ میری محبت کا نشان ہے، دیکھنا دل کھینچا میری طرف۔ اس کی جان کھینچ کر حلق میں آ گئی تھی، وہ اپنی کمر مسل رہی تھی۔ اسے آنکھیں مسلنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی تھی اور وہ بستر پہ گرتے ہی سو جایا کرتی تھی۔ اس کی کوئی فکر ہلکان نہیں رکھتی تھی۔ ماں کی خفگی پر وہ ایک سراہی کمر پہ رکھ کر ایک شانے پر سنبھال کر پانی بھرنے چلی جاتی تھی، لیکن راستے میں ہی کوئی ایک سراہی توڑ لاتی تھی۔ جب سراہی گرتی اور پانی ایک دم چھپک سے زمین میں جذب ہونے لگتا تو وہ ہنسنے لگتی۔ اس کی سہیلیاں اس کی مدد کر دیا کرتی تھیں۔ وہ ہاتھ جھلاتی ہوئی آ رہی ہوتی تھی اور پانی انہوں نے اٹھا رکھا ہوتا تھا۔ وہ ماں کے کہنے سے کپڑے دھونے بھی چلی جایا کرتی تھی، لیکن شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ کپڑا پورا دھل بھی گیا ہو اور پھٹا بھی نہ ہو۔ وہ پتھر پہ کپڑے کو ایسے دے دے کے مارتی کہ گھر واپسی پر ماں سے بچنا مشکل ہو جاتا۔ ماں کپڑے اٹھا اٹھا کر دیکھتی جاتی، ہائے ہائے کرتی جاتی۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ سب سے چھوٹا ماں کی گود میں تھا۔ ایک نے کچھ وقت پہلے چلنا شروع کیا تھا۔ سب بہن بھائی بس کھیلتے کودتے پھرتے تھے۔ ماں کے لیے گھر کے سب کام کرتی تھی۔ گھر کے کاموں کے لیے 2 مددگار تو تھے، لیکن گھر اتنا بڑا اور کام اتنے زیادہ تھے کہ کام ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ پھر اس کی عمر کی سب لڑکیاں گھروں میں کام کرتی تھیں۔ ایک بار اس نے ماں کی ڈانٹ سے بیزار ہو کر تندور میں روٹیاں لگانے کی کوشش کی تھی۔ تندور گرم تھا، تندور گرم ہی ہوتا ہے۔ اسے تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے پانی ڈال دیا تھا۔ ماں چیختی ہوئی اس کی طرف لپکی تو وہ ڈر گئی۔ وہ تنور گرم تھا بہت، اس لیے وہ واقعی میں ڈر گئی تھی۔ تو اب تم پانی پر روٹیاں لگاؤ گی؟ تمہیں جادو بھی آتا ہے؟ بدبخت، تو میرے گھر کیوں پیدا ہوئی دبیسا؟ اس نے رونی صورت بنا کر ماں کو دیکھا۔ موٹے موٹے آنسوؤں سے اس کی آنکھیں لبریز ہو گئیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے رو کر دکھایا ہو۔ وہ روتی نہیں تھی۔ ماں کے دل کو بڑا دھکا لگا، لپک کر اسے گلے سے لگا لینا چاہا، لیکن وہ گھر سے باہر بھاگ گئی۔ مجھے بدبخت کیوں کہا؟ اسے ایک اس لفظ نے تکلیف دی تھی۔ جاتی ہوئی وہ کہہ گئی تھی۔ اس رات کسی نے ماں کے ہاتھ سے بنی گرم روٹیوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آگ پر بھنا نمکین گوشت، تنبے کے گوشت کا شوربہ، کسی نے اس طرف منہ تک نہ کیا۔ سب منہ موڑ موڑ کر بستر میں جاتے رہے۔ رات کے چراغ بجھ گئے، لیکن کسی نے چپکے سے بھی اٹھ کر نوالے نہیں توڑے۔ دبیسا کو بدبخت کیوں کہا؟ بچوں نے کہا، والد نے کہا، گھوڑوں کے رکھوالے نے کہا، گھوڑوں نے کہا، مددگاروں نے کہا، چاند نے کہا، رات نے کہا، صبح کے پرندوں نے کہا، ہوا نے کہا، سارے جہاں نے کہا۔ کیا میں ایسی ظالم ہوں؟ ماں تھک گئی، عاجز آ گئی، رو دینے کو ہو گئی۔ ظلم تو اس بچی پر ہوتے ہیں اس گھر میں۔ والد نے منہ پھلا کر کہا، ظلم یعنی پانی بھرنا، تندور میں روٹی لگانا۔ میں دبیسا کو چچا کے گھر سے لے آؤں؟ 6 سالہ بھائی نے کہا۔ نہیں، رہنے دو اسے وہاں، ویسے بھی یہاں اس کا کون ہے؟ کام کروا کر بچی کو ہلکان کر دیا، پانی بھر کر وہ لائے، کپڑے وہ دھوئے، کھانا وہ پکائے، سرائیاں وہ توڑے، لوگوں کو وہ کاٹے، کپڑے وہ پھاڑے۔ ماں نے حیرت سے دبیسا کے سگے باپ اور اپنے سگے شوہر کو دیکھا، ایک ایک کر کے اپنے سب سگے بچوں کو بھی۔ اتنے سگوں میں ایک اکیلی وہ ستیلی تھی۔ کوئی مجھ بیچاری کی بھی تو فریاد سنے۔ ماں نے چادر کو سر پہ درست کیا اور دبیسا کو لینے کے لیے چچا کے گھر کی طرف نکل پڑی۔ میری بہت یاد آ رہی ہوگی والدہ۔ دبیسا نے ماں کے گلے میں باہیں حمائل کر دیں۔ ہاں میری بچی، سب نے مجھے تمہاری بہت یاد دلوائی، انہوں نے آہ بھر کر کہا۔ چچا چچی نے آگے بڑھ کر دبیسا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب اسے یہیں رہنے دیں، بچے بہت خوش ہیں اس سے۔ پر میرے بچے خوش ہیں نہ شوہر، اگر یہ یہاں رہی تو میں اپنے گھر میں کیسے رہوں گی؟ استبل کے گھوڑے تک مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ماں، بیچاری ماں۔ دبیسا شوخی سے آنکھیں گھمانے لگی۔ ماں، میں نے چچی سے تندور گرم کرنا سیکھ لیا، اب میں روٹی پکانا سیکھ لوں گی۔
نہیں میری بچی، تندور کا ذکر رہنے دو، اب بھول جاؤ کہ ہمارے گھر میں کوئی تندور ہوتا ہے۔ وہ بھول گئی کہ کوئی تندور ہوتا ہے۔ خولہ کی ماں نے یاد دلایا کہ شہر کی دوسری لڑکیاں اپنے باپ بھائیوں کے لیے چوغا بناتی ہیں اور تم وہ طنز سے ہنس رہی تھی۔ تو اس نے ایک بار یہ زحمت بھی کر لی کہ والد کے لیے لباس تیار کرے۔ جب چوغا تیار ہو گیا تو اسے اتنا پسند آیا کہ اس نے وہ خود ہی پہن لیا۔ والد کا ہنس ہنس کے برا حال ہو چکا تھا۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں دبیسا، تمہیں کوئی اور مخلوق بن کر پیدا ہونا تھا، لیکن دیکھو ایسے باہر نہ جانا، تمہیں نظر لگ جائے گی۔ اسے والد کی ہنسی پر بہت پیار آیا۔ آپ جیسے والد دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا۔ تم جیسی بیٹی بھی تو نہیں، اور مجھ جیسی بدقسمت عورت بھی۔ ماں نے پھر آ بھری۔ دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو بگاڑ دیا، میرا گھر بھی تباہ کر دیا۔ ایک ہی حرکتوں کے جرمانے بھرتے بھرتے دوسرے نے گھر خالی کر دیا۔ ماں کو سب بھیڑے، دمبے، گھوڑے، اناج یاد تھے۔ ماں کو دبیسا کی سب حرکتیں بھی یاد تھیں۔ یہی دبیسا ہنستی مسکراتی ہوئی والد کے لیے بنایا چوغا پہن کر خولہ دورین سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ ان کی ماں نے منہ کھول کر آنکھوں سے گھور کر اس کی تواضع کی۔ یہ تم نے کیسا رومیو جیسے لباس پہن رکھا ہے؟ عقل نہیں ہے کہ لڑکیاں کیسا لباس پہنتی ہیں؟ خولہ کی ماں نے ناک چڑھا لیا۔ میں اس لباس میں بے انتہا حسین و جمیل لگ رہی ہوں خالہ۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ خیال آپ کو کیوں نہیں آیا کہ آپ اپنے بھائی، والد یا شوہر کا چوغا پہن سکتی؟ توبہ توبہ، میں کیوں پہنوں گی مردوں کا لباس؟ اگر آپ میری نظر نہیں اتار سکتی تو مجھے کاٹ کھانے والی نظر سے بھی نہ دیکھیں۔ میں تو تمہاری جرأت پہ حیران ہوں، دورین کی ماں بولی۔ میں اپنی جرأت پر خوش ہوں۔ رومی عورتیں پہناوے میں نت نئی جدتیں دینے میں مشہور ہیں۔ انہوں نے میری یہ جدت دیکھ لی تو مجھ پر فدا ہو جائیں گی۔ مجھے یقین ہے وہ غش کھا کر گر پڑیں گی۔ پتہ نہیں تم ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کہاں سے سیکھتی ہو؟ تمہارے باپ نے تمہیں کون سی دوا کھلا دی ہے کہ تم انسان بننے پر تیار ہی نہیں ہو؟ اب خالہ حوروں کو کبھی انسان بنتے دیکھا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ کھڑا کر کے شان سے کہا۔ تھوڑی اٹھا لی۔ اس کا حسن، روشنی کی صورت اس کے چہرے سے پھوٹنے لگا۔ خالہ مبہوت تو ہوئیں۔ خولہ دورین کا البتہ کہکا چھوٹا۔ وہ اس کی ادا پر فدا ہو گئیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو دبیسا، تم تو اونٹ کی کھال بھی اوڑھ لو تو کمال کر دو، یہ تو پھر چچا کا چوغا ہے۔ لیکن جی چاہتا ہے کسی انسان کی کھال اوڑھ لوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ مدد کرو گی؟ خولہ کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ خولہ کی ماں دورین کی ماں کے ساتھ مل کر دبیسا کی برائیاں کر رہی تھیں۔ خالہ ابھی تو شام ہونے میں وقت رہتا ہے، اتنی جلدی تندور گرم کر رہی ہیں آپ؟ خالہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی، البتہ وہ تینوں دبی دبی ہنسی ہنس گئیں۔ تمہاری ماں کی آنکھیں شعلے اگل رہی ہیں، اس نے خولہ کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہاری زبان بھی تو حق چنار بنی ہوئی ہے، کیا میں سچ بھی نہ بولوں؟ کیا وہ سچ پر سیخ پا بھی نہ ہو؟ تینوں کا کہکا اتنا بلند تھا کہ خولہ کی ماں نے چمٹے کو گرم کیے بغیر ہی خولہ کی کمر پہ داغ دیا۔ ان کے کہے شہر کی رونق میں مدغم ہو رہے تھے۔ وہ نیلے آسمان اور خاکی زمین پر انسان کے باہمی دوست ہونے، ان کی معصومیت، زندگی کی خوشی اور زندہ دلی کی گواہی دے رہے تھے۔ زندگی کا ذائقہ چکھنے والا ہر انسان خوش نصیب ہے، وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ ریشم کا لباس تیار ہو چکا تھا، پیشانی پر سکوں جیسے چمکتے ستاروں کو پرو کر باندھا ہوا تھا۔ وہ ویسی ایسی حسین تھی، اتنا اہتمام کیا تو ہر آنکھ کو دم بخود کر دیا۔ تمہارے والد نے کیا ہیرا چنا ہے تمہارے لیے دورین؟ دیکھو تو ذرا، میری بات مانو، ایسے ہیرے کو پھر سے راکھ میں دبا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا دمبا کھا گیا، اور کیسی شرافت سے پیٹ کے ڈھیر پہ ہاتھ پھیر ہے۔ بیچارہ دمبا کس کنویں میں جا گرا؟ جعفری سے لگ کر کھڑی وہ سب باہر بیٹھے دلہا کو دیکھ رہی تھیں۔ سب سے آگے دبیسا کھڑی تھی، پیچھے دبیسا کے ہاتھوں بگڑی پوری فوج۔ والدہ نے کہا تھا تمہیں شادی میں آنے سے باز رکھوں، اس لیے خاموش رہو۔ ویسے بھی سب میری بجائے تمہیں دیکھ رہے ہیں، دلہن سے زیادہ تم خوبصورت لگ رہی ہو، کیوں اتنا سج سنور کر آئی ہو؟ کچھ شرم ہی کر لیتی۔ شرم میں نے بہت کی، لیکن لحاظ نہیں کیا تمہارا۔ وہ ہنستی۔ جا کر شرافت سے دلہا کو سلام کرو، اسے سلامی دو، اور دیکھو کوئی شرارت نہ کرنا، ورنہ والدہ بہت خفا ہوں گی۔ تمہارا خیال ہے میں اس تنبے سے جا کر ملوں؟ میں دبیسا اسے سلام کروں، اسے سلامی دوں؟ خیال تو اچھا ہے۔ آہا، آج میں کچھ زیادہ ہی خوش ہوں۔ جاؤ نا دبیسا، خولہ کو بھی لے جاؤ۔ اس نے گردن موڑ کر سب لڑکیوں کو دیکھا، پھر آنکھ سے اشارہ کیا۔ سب دلہا کی سمت کھسکنے لگیں۔ گھر کے کھلے احاطے میں قندیلوں کی روشنی تھی، کچھ جھلمل سجاوٹ، کہیں رنگین میز پوش، دہکتے لاؤ، ان پر پکتی رانیں، نمکین گوشت۔ دبیسا نے سر کے اشارے سے سلام کیا اور سامنے نشست پر بیٹھ گئی۔ دمبے کی ہڈی بوٹی ایک کرتے دلہا نے چونک کر دبیسا کو دیکھا۔ تو وہ تم ہو؟ وہ اس کے حسن سے چونک گیا تھا۔ ہاں وہ تو میں ہوں، پر تم کون ہو؟ وہ گڑبڑا گیا۔ ہاں تو یہ تم ہی ہو، اس شہر کی سب سے خرانٹ لڑکی، والدہ مجھے بتا چکی ہیں۔ آپ نے غلط سننا چچا دلہا، میں اس شہر کی سب سے نیک شریف لڑکی ہوں۔
مجھے تو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا، ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے کہ میں نے چلنا اور ہاتھ سے کھانا کھانا سیکھا ہے۔ دانت بہت کمزور ہوتے ہیں نا میرے، اس سے کچھ پہلے میں بس آؤں کرتی تھی۔ چھوڑیں، آپ کے لیے یہ شربت لائی ہوں، رواج کے مطابق آپ کو یہ شربت پینا ہے۔ سلامی کے سکے ایک ایک کر کے انہوں نے مخمل پوش کے اوپر رکھ دیے تھے۔ سب لڑکیاں اس کے سر پہ دائرہ بنا کر کھڑی تھیں، وہ اکیلی معاملات دیکھ رہی تھی۔ عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ماں نے اپنی ستارہ بیٹی دبیسا کو دیکھا، زیر لب کلام پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ چچا دلہا نے سلامی کے سکے سمیٹ لیے، اب تو شربت پینا ہی تھا اور وہ پی رہا تھا۔ میرا حلق، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میٹھا شربت پورا پی لیا، پیالہ خالی کر دیا، بھوکھا اور پیاسا۔ کچھ زیادہ نہیں چچا، آپ دیکھنے میں پورا دمبا اور آدھا سا چوہا لگتے ہیں، تو سوچا کہ آواز بھی ویسی ہونی چاہیے۔ ہمارے شہر کا مرتب بہت مشہور ہے، ایک پہ ذرا سی دوا ڈالی ہے شربت میں، کچھ زیادہ نہیں ہوگا، 2-3 خون کی الٹیاں، 1 سال جگر میں سوزش، یہی کوئی 3-4 سال گلے میں خراش، اور بس کل ملا کر 20-22 سال خچر جیسی آواز۔ بس زیادہ پریشان مت ہو، آنکھیں تو اندر کریں چچا دلہا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا آخر گلے کو؟ کہیں پیڑ پودے تو نہیں اگنے لگے؟ جھاڑیاں؟ خولا، کون سی دوا دے دی تم نے چچا کو؟ چچا دلہا اپنا حلق پکڑ کر زمین پر بھیڑ بکرے دمبے چوہے سب کی طرح الٹے پلٹے ہو کر پتہ نہیں کیا کچھ اگل رہا تھا۔ اتنی بدبو آنے لگی تھی کہ مہمان ناگواری سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اس کے کسی رشتہ دار نے آ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ کہا تھا کم کھاؤ، تمہاری شادی کا کھانا ہے، ناک ڈھانپ رہے ہیں۔ لیکن اس سب نے منہ پر ہاتھ رکھے تھے کہے دبانے کے لیے، لیکن پھر وہ سب ناکام ہو گئیں اور کھل کر ہنسنے لگیں۔ وہ کچھ ایسی شدت، ایسی دل بری سے ہنسی کہ شادی واقعی میں شادی ہو گئی۔ ہر لڑکی دلہن، ہر لڑکا دلہا، جو جہاں جس کام میں مصروف تھا وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان سب میں دبیسا کو خاص طور پر وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو رہی تھی۔ اس کا حسن اس کے سر کا تاج ہو رہا تھا۔ اس زمین کا پھول، اس آسمان کا چراغ۔ اپنی سفید گلائی سے اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کرنی چاہیں تو ایک دانہ عورت جس کی پیشانی پر رومال بندھا ہوا تھا نے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ اس کا کہکا تو تھم گیا، لیکن ہنسی نہیں تھمی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ شادی میں شریک خاتون اس کے بازو سے ریشم کو پرے ہٹا رہی ہیں، لیکن اس کا لباس دیکھ رہی تھیں، اس کے لباس کی جدت۔ لیکن وہ ایک دم خاتون نے اس کا بازو جھٹک کر چھوڑ دیا اور کتنے ہی قدم دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کوڑ ہو چکا ہے، یہ کوڑی ہو چکی ہے۔ دبیسا نے اپنے بازو کو دیکھا، اس پر پڑے دھبوں کو اور پھر خاتون کو۔ سفید ریشم سیاہ ہو چکا تھا اور پیشانی پر چمکتے ستارے بے نور۔ دبیسا نے ابد کا پیچھا کرتی گہری سانس لی۔ دانا عورت کی آواز وہاں موجود ہر زیرو کی سماعت تک پہنچ چکی تھی۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر دوہرا ہوتا دلہا تک چونک کر سیدھا ہو چکا تھا۔ جتنے لوگ اس کے قریب کھڑے تھے، اس کی سہیلیاں، شادی میں شریک دوسری لڑکیاں، عورتیں اور کچھ بچے، 2 بچیاں تو اس کے لباس کے کونوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، وہ تک بدک کر پیچھے ہٹی تھیں۔ ایک لمحہ لگا اور وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے اپنی دودھیا کلائی سے ریشم سرکایا اور اسے اوپر تک سرکاتی چلی گئی۔ وہ ان دھبوں کو دیکھنا چاہتی تھی جو کھڑے کھڑے اسے نامراد بنا گئے تھے۔ وہ چند دن پہلے بھی انہیں دیکھ چکی تھی، لیکن وہ فکر مند نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو بھول بھی گئی تھی کہ اس کے جسم پر کہیں کوئی نشان موجود ہے۔ ایک کے بعد اس نے دوسرے بازو سے ریشم سرکایا۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ بدبخت، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، میری دبیسا کو تو نے کوڑی کہا۔ کہیں بہت پیچھے سے ماں بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ماں نے اس عورت کے منہ پر ہاتھ کا پنجہ ایسا پھینک کے مارا تھا جیسے اس کی کھال ادھیڑ لیں گی۔ عورت تکلیف سے بلبلا اٹھی، لیکن ماں نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی تھی۔ وہ بار بار کہتی جاتی تھی، میں تیرا منہ نوچ لوں گی، میری دبیسا کو کوڑی کہا۔ میرا منہ نوچنے کی بجائے اپنی بدبخت اولاد کا منہ نوچ پاگل عورت، اس پر خدا کی پھٹکار پڑ چکی ہے۔ سانس لیتی دبیسا، دل دھڑکاتی دبیسا، اس نے تکلیف کا ایسا گھونٹ بھرا کہ اس کی روح بلبلا اٹھی۔ خدا کی پھٹکار؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ بت بن کر کھڑی تھی نا، کھڑی نہیں رہ سکی، گرنے لگی تھی۔ سہارے کے لیے کوئی آگے بھی نہیں آیا تھا۔ گرنے سے بچاؤ کی تلاش میں سر گردا ہاتھ روشنی کے الاؤ سے ٹکرایا۔ آگ نے اس کے ریشم پر اپنی چنگاری چھوڑی اور بجھ گئی۔ ریشم بچ گیا، وہ ساری کی ساری جل گئی۔ اس پر خدا کی لعنت پڑ چکی ہے، لعنتی ہے یہ۔ دبیسا نے یہ لفظ بہت بار سنے تھے، آج پہلی بار اپنے لیے سنے تھے۔ بدنصیب عورت، کیسی اولاد پیدا کی ہے تو نے، جس نے خدا کے عذاب کو دعوت دی؟ کوڑی ہو چکی ہے یہ، فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ خدا اسے غلاظت کا ڈھیر بنا چکا ہے۔ دور ہو جاؤ سب اس سے، کہیں تم بھی خدا کے عذاب کے مستحق نہ ٹھہرائے جاؤ۔ اس پر بھیجی جانے والی لعنت کے چھینٹے ہم پر بھی نہ پڑ جائیں۔ اس کے ناپاک جسم، گندی روح کا خمیازہ تم سب کی جانوں پر بھی نہ آ جائے۔
تانا عورت اپنی دانائی پھیلا رہی تھی۔ جو پہلے ہی اس سے دور ہو چکی تھیں وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اور دور ہونے لگیں۔ خولا اور دورین وہ سسک رہی تھیں اور منہ ڈھانپ رہی تھیں۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، وہ اس سے دور، بہت دور ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے نم ہو گئیں۔ وہ کبھی روئی نہیں تھی، لیکن اب اس کا جی چاہا کہ اتنا روئے کہ سارے جہاں کو اپنے آنسوؤں میں بہا دے۔ لوگوں کے پیچھے ہٹتے قدموں نے اس کے دل کو دلدل بنا دیا، اس کی سہیلیاں بھی۔ وہ کیوں؟ آخر وہ کیوں؟ توبہ توبہ، دیکھ لو سب اسے، یہ لڑکی تم پر عذاب لانے والی ہے۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مجھے یہ شہر اس بدبخت کی وجہ سے تباہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سیاہکار کے گناہ کا عذاب بہت جلد اس شہر پہ کالی آندھی بن کر ہر جان پر بھاری پڑنے والا ہے۔ سب مل کر توبہ کرو۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو ایک ایک کر کے تم سب کوڑی ہونے لگو گے۔ اپنے گناہوں کے لیے رو، گڑ گڑا کر اور کوڑ سے پناہ مانگو۔ اس کے گناہ کا خدائی قہر ہم سب کے سروں پر منڈلانے لگا ہے۔ اے خدا، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا۔ دبیسا زیر دل پکار رہی تھی۔ ماں اپنی ہوش کھو رہی تھی۔ بچوں میں کھیلتا اس کا بھائی وہ اپنا کھیل چھوڑ کر ماں کا پلو کھینچ کھینچ کر پوچھ رہا تھا، ماں ہماری دبیسا کوڑی ہو گئی؟ ماں کیا ہماری دبیسا؟ ماں۔ سفید ریشم ہوا میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ ماں سے جواب نہ پا کر وہ اس کی طرف آیا تھا۔ دبیسا، دبیسا۔ وہ رونے لگا تھا، اس کا ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ اس نے اپنا کوڑ ہاتھ بھائی سے الگ کیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے گیلے گال پونچھنا چاہتی تھی، چھپ کر اس کا منہ چومنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ یہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب تو وہ کوڑی ہو چکی تھی، کیونکہ اب وہ صرف دبیسا نہیں رہی تھی۔ دبیسا، بولو نا، والد کی جان، بولو نا۔ وہ سسک رہا تھا۔ والد کی جان؟ اب ان کی جان لینے والی تھی۔ دبیسا، میری پیاری دبیسا۔ اس کا رونا کتنی جلدی ہچکیوں میں بدل چکا تھا۔ بیچارہ کوڑ سے کیسا خوف زدہ تھا۔ ہاں، میں کوڑی ہو چکی ہوں۔ سارا شہر جو کبھی اس کی جرأت کا گواہ رہا تھا، اس وقت اس کی بزدلی کا گواہ ہوا تھا۔ اس کی کپکپاتی کمزور آواز نے اس کا پول کھول کے رکھ دیا تھا۔ اس کے چٹان حوصلے مسمار ہونے لگے تھے۔ وہ کوڑیوں کا انجام دیکھ چکی تھی کہ زندہ انسان، زندہ لاشیں کیسے بنتے ہیں، ان پر دنیا جہاں کی پھٹکار کیسے برستی ہے۔ دبیسا، دبیسا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو دبیسا ہے، وہ کوڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی بہن ہے، والد کی لاڈلی ہے، حسن کی دیوی ہے، وادی کا پرندہ ہے، زمین کا پھول ہے۔ وہ کیسے؟ لیکن اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ اس کے نام کی تکرار کیے جا رہا تھا۔ پھر وہ اس سے لپٹ گیا۔ وہ چھوٹا تھا، لیکن کوڑ اور کوڑی کے نصیب سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ رو رہا تھا کہ شاید یہ نصیب بدل جائے، ان کی دبیسا کوڑی نہ رہے۔ دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ کر وہ یہ تسلی کر رہا تھا کہ اس کی دبیسا کہیں جانے والی نہیں، کہیں نہیں۔ گھاٹیوں پر خدا کا قہر برسے، آسمان کی بجلی گرے، اس کی دبیسا، اس کی دبیسا۔ وہاں کیوں جائے؟ زمین دلدل ہو اور گھاٹیاں اس میں غرق ہو، اس کی دبیسا، اس کی دبیسا۔ دبیسا نے اسے خود سے الگ کیا اور کہا کہ وہ ماں کو سہارا دے اور گھر لے جائے، لیکن اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، ہتھیلی سے اپنے آنکھیں رگڑتے جاتا تھا، شدت سے ہچکیاں بھرتا جاتا تھا۔ اس نے ماں کو سہارا دے کر کھڑا کرنے کی بجائے شادی کے گھر سے دور بھاگ جانا چاہا، والد کے پاس۔ بابا، ہماری دبیسا، وہ ہماری دبیسا۔ شہر کی گلیوں میں بھاگتے، باپ کو پکارتے، دبیسا پہ ٹوٹنے والی قیامت کی خبر دیتے ہوئے وہ اپنے غم کی دہائیاں دیتا سر پٹ بھاگتا جا رہا تھا۔ وہ والد کو یہ خبر دینا جا رہا تھا کہ ایک ساتھ سارا خاندان مرنے والا ہے۔ موت ان کے گھر کی دہلیز پر ایسے کھڑی ہے جیسے ساتھ لے جائے گی۔ وہ بھی بد نصیب ہوں گے، اور جنہیں پیچھے چھوڑ جائے گی وہ بھی۔ اس رات سارے شہر نے ہماری دبیسا کی پکار سنی تھی۔ اس رات سارا آسمان گواہ بنا تھا کہ جب وہ زمین والوں پر گرتا ہے تو کیسا محشر برپا ہوتا ہے۔ اس رات زمین نے اپنی جڑیں کھوکھلی کر کے جانا کہ جب وہ خود کو تنگ کرتی ہے تو زمین والوں پر کیا گزرتی ہے۔ شادی کی تقریب میں یونانی حسن کی دیوی دبیسا کھڑے کھڑے کوڑی ہو چکی تھی۔ اس سے کوڑ نہیں ہے، اس عورت کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ والد کے لہجے میں ایسی تندی اور سختی تھی کہ شہر کے معززین نے سہم کر پہلو بدلے تھے۔ وہ خائف ضرور ہوئے تھے، لیکن ارادے کے پکے تھے۔ وہ سب مل کر والد کو یہ یاد دلانے کے لیے آئے تھے کہ جلد سے جلد دبیسا کو گھر اور شہر سے نکال دیا جائے۔ ہوا اتنی جلدی نہیں پھیلتی جتنی جلدی یہ بیماری پھیلتی ہے، اس لیے وہ بیماری کو اس کی اصل جگہ روانہ کریں۔ ہم اندھے تو نہیں ہیں، ایک نے تنفر سے کہا۔ وہ اس انسان کی کمکلی پر حیران ہوا تھا۔
اندھے ہو یا بہرے؟ میں نے کہہ دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ. میری دبیسا کا نام لیا تو میں زبانیں کاٹ لوں گا. کس کس کی زبان کاٹو گے؟ کب تک کاٹو گے؟ تمہیں لگتا ہے تم اس کا کوٹ چھپا کر رکھ لو گے؟ یہ ناسور ہم یہاں اپنی بستیوں میں پھیلنے دیں گے؟ کس لیے؟ سارے شہر میں وبا پھیل جائے گی. تم چاہتے ہو کہ سارا شہر کوڑی ہو کر مرے؟ اس سے یہ بیماری نہیں ہے تو وبا کیسے پھیلے گی؟ وہ سب کی آنکھوں میں آنکھیں کاٹ کر پوچھ رہے تھے. تم کسے دھوکہ دے رہے ہو، خود کو یا ہمیں؟ ٹھیک ہے تو بلاؤ پھر دبیسا کو، ہم خود دیکھ لیتے ہیں. وہ کسی کے سامنے نہیں آئے گی، تم سب کو یہاں سے جانا ہوگا. ہم تم سے نرمی سے بات کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی منمانی کر سکتے ہو. اس شہر کے کچھ قانون ہیں، اصول ہیں. ہم ایک کے لیے پورے شہر کا کوڑ کا تحفہ نہیں دے سکتے. جان حلق میں ہی کیوں نہ اٹکی ہو، انسان اپنی غلاظت نہیں کھا سکتا. تم بھی اس غلاظت کو نہ چاٹو، جلدی کرو. میں تمہارا خون پی جاؤں گا جو دبیسا کو غلاظت کے ساتھ پکارا. والد حلق کے بل دھاڑے تھے. اپنی آواز بلند کر کے تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے. اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کے شہر کی طرف روانہ کرو. کیسا شہر؟ کون سے لوگ؟ میں سارے شہر کو آگ لگا دوں گا، نکلو یہاں سے. تو تم نے مان لیا کہ وہ کوڑی ہو چکی ہے؟ ہاں ہو چکی ہے، ہاں ہو چکی ہے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے. وہ ایک ایک کو دھکے دے کر گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ رہے تھے. ایک نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی شدت پسندی کو روکنا چاہا. 3 سال پہلے شہر کے معززین میرے گھر بھی آئے تھے، میری 11 سالہ بہن کے لیے. ان لوگوں میں سے ایک تم بھی تھے. تم نے کہا تھا ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے، اس بیماری کا علاج کھاٹیوں کا شہر ہے. تم نے کہا تھا کہ یہ بیماری ہم پر خدا کا عذاب ہے. مخلوق کو اس عذاب سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے دلوں پر پتھر رکھنے ہوں گے. میں نے وہ پہاڑ سا پتھر سینے پہ رکھ لیا تھا. میرا باپ اس کے غم میں مر گیا، میری ماں اس کے لیے بستر سے جا لگی، لیکن ہم نے اپنے سینوں سے پتھر نہیں کھسکایا تھا. کیوں؟ تم سب لوگوں کے لیے، اس پورے شہر کے لیے. مجھے بھی اپنی بہن سے اتنا ہی پیار تھا جتنا تمہیں اپنی دبیسا سے ہے. وہ 1.5 سال گھاٹیوں میں رہی اور پھر مر گئی، لیکن ہم نے اس کی میت اس وقت ہی اٹھا لی تھی جس وقت وہ گھاٹیوں میں جا رہی تھی. وہیں ہم نے اس کی قبر کھودی تھی. میں نے وہی کیا جو اس شہر کا قانون تھا. تمہیں بھی وہی کرنا ہوگا. کوڑی آبادی میں نہیں رہ سکتی بس، اور تم یہ قانون نہیں توڑ سکتے. والد کے ہاتھ کپ کپا گئے تھے. میری دبیسا کو چھوڑ دو، میں اسے گھر کی کوٹڑی میں بند کر دوں گا. وہ کسی کو دکھائی نہیں دے گی، وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے گی. میں اسے کوٹڑی میں زنجیروں سے باندھ کر رکھوں گا. وہ رو دیے تھے، رات کو ہچکیاں لیتے، دکھ سے بلبلاتے بیٹے کی طرح جو انہیں دیکھتے ہی ان سے لپٹ گیا تھا اور بس روتا ہی جاتا تھا. ہم سب مر جاتے ہیں والد، ہم دبیسا کے بغیر کیسے رہیں گے؟ وہ بلبلا رہا تھا. میں مر جاؤں گا، ایسا ظلم نہ کرو میری جان پر. وہ بھی بلبلا رہے تھے. تاکہ سارے شہر پہ عذاب نازل ہو جائے. تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو کہ اس پر خدا کی لعنت پڑ چکی ہے؟ وہ اپنے گناہ کی پکڑ میں آ چکی ہے، اس کی روح ناپاک ہے، وہ بدبخت ہے. ہم ایسے بدبخت انسان کو شہر میں نہیں رکھ سکتے. میں یہ شہر چھوڑ دوں گا. انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے تھے. تمہیں کوئی اپنے شہر کی حدود میں گھسنے نہیں دے گا. اپنے لیے زندگی کو پہاڑ نہ بناؤ، جو کہا ہے وہ کرو. ٹھیک ہے تم باپ ہو، لیکن یہ تو سوچو جب خدا نے اس پر لعنت بھیج دی تو تمہارا دل کیوں پگھلا جا رہا ہے؟ یاد رکھو خدا اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن جب وہ کسی پر بدبختی بھیجتا ہے تو وہ انسان اس بدبختی کا مستحق ہوتا ہے. کوڑی خدا کی بدبختی کی نشانی ہے، عذاب ہے یہ اس کا. تمہیں ایسے بدبخت انسان سے دل نہیں لگانا چاہیے. توبہ کرو، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. معافی مانگو کہ وہ تمہیں معاف کر دے جو ایسی گنہگار بیٹی کے باپ بنے ہو. بکواس بند کرو اپنی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا. وہ چلا اٹھے تھے. گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر ان پر پھینکنے لگے تھے. پورٹ میں کھڑی سب دیکھ اور سن رہی تھی. والد دیوانے ہو چکے تھے. ماں کی کل رات سے عجیب حالت تھی. ایسے لگتا تھا جیسے وہ بحر مردار میں اپنی سانسوں کی ڈور ڈھونڈتی پھرتی ہوں. گھر میں 2 بیمار، والد اور والدہ، اور ایک روگی دبیسا موجود تھے. لیکن ان بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے کوئی نہیں آیا تھا. یہ وہ بیماری تھی جس کی بیمار پرسی کرنے والوں کو بھی بدبخت سمجھا جاتا تھا. ایسی دہلیز بھی پار نہیں کی جا سکتی تھی جہاں کوئی کوڑی رہتا ہو. اس کی سہیلیاں تک نہیں آئی تھیں. آس پاس کے ہمسائے اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے تھے. جب تک دبیسا گھاٹیوں میں نہیں چلی جاتی تھی وہ اپنے گھروں میں واپس آنے والے نہیں تھے. کل سورج غروب ہوا تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا. آج کا سورج طلوع ہونے سے پہلے سب کچھ ختم ہو چکا تھا. اس کی خوش قسمتی بدبختی میں بدل چکی تھی. اس کا حسن کریہا ہو چکا تھا، نام کوڑی اور وجود لعنتی. رات کے 3 پہر ہی بیتے تھے کہ سارا شہر جو اس کے حسن کے گن گاتا تھا اس کے گناہ پر گالیاں دے رہا تھا. اس کی شرارتوں سے محظوظ ہوتا تھا. وہی شہر اس کی موجودگی سے غیر محفوظ ہونے لگا تھا. جو مرد اسے عقل و شعور کی دیوی کا لقب دیتے تھے وہ مرد اب اسے گناہوں کی پوٹلی کہہ رہے تھے. لڑکیاں اس کی جرأت پر فدا تھیں. وہی لڑکیاں اس کے سائے سے بچ کر دور کھڑی تھیں. کوڑ کے سمندر میں ہر تعلق ریت تھا، ہر رشتہ بے بس تھا، خیر خوبی بدبختی تھی. ایک لمحہ لگا اور سب ختم ہو گیا. دنیا کی کوئی طاقت اس کے کام نہیں آ سکی تھی. جب باپ کا اختیار، ماں کا پیار ہی کسی کا کام نہیں رہا تھا تو باقی دنیا کی کیا حیثیت تھی؟
اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا تو پھر کون بچا سکتا تھا؟ اصل طاقتور کون تھا؟ کس کے پاس تھا ہر جان کی تقدیر کا اختیار؟ والد اتنا رو چکے تھے کہ وہ ان کی طرف دیکھتی تھی تو اسے اپنے گنہگار ہونے کا یقین ہو جاتا تھا۔ وہ جو والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی ان کے لیے انگارہ بن چکی تھی۔ گھر کی ایسی حالت تھی جیسے وہاں ایک ساتھ کئی لوگ مر چکے ہوں، ان کی میتیں کھلی پڑی ہوں اور کوئی دفنانے کی ہمت نہ کرتا ہو۔ میں آج رات تمہیں یہاں سے لے کر نکل جاؤں گا، ہم کہیں اور جا کر رہیں گے، اس کے ہاتھ چومتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے۔ اور ماں؟ تمہاری ماں کمزور نہیں ہے، وہ اکیلی رہ سکتی ہے، ہم ویرانوں میں رہ لیں گے دبیسا، لیکن یہاں نہیں رہیں گے۔ ویرانوں میں ہی رہنا ہے تو والد مجھے وہیں جانے دے جہاں۔ تمہیں اپنے باپ کی جان کی قسم ہے دبیسا، تمہیں میری قسم ہے، میری آنکھوں کے نور۔ وہ روتے ہوئے کتنا ہلکان ہو چکے تھے۔ یہ نہ کہنا، کبھی نہ کہنا، میں کیسے سہوں گا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، میں تمہارے لیے کوڑی کا لفظ نہیں سن سکتا، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے کانوں میں سیسا انڈیل لوں۔ اپنے باپ پر رحم کرو دبیسا، ضد نہ کرنا، بس میں جو کہوں وہ کر لینا۔ اب خود کو ہلکان کر رہے ہیں والد، مجھے بھی زمین پر کہیں پناہ نہیں ملے گی، پھر میں تمہارے لیے آسمانوں میں پناہ ڈھونڈ لوں گا۔ باپ کی ایسی باتیں دبیسا کا دل کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ میرے ساتھ رہ کر آپ بھی اس بیماری سے نہیں بچ سکیں گے۔ تمہارا باپ اس بیماری سے ڈرے گا؟ جو خوف تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب اس بیماری سے کیا ڈرنا دبیسا؟ پھر اس بیماری کے نصیب سے بھی نہ ڈریں والد، میں لعنت کی مستحق تھی، مجھے لعنت مل گئی، میں جہاں بھی گئی میرے ساتھ یہی ہوگا، مجھے بدبخت کہا جائے گا، خدائی عذاب کا توق سمجھا جائے گا، مجھے پتھر مارے جائیں گے۔ میری پیشانی دیکھیں، اس پر روشن چاند گرہن کھا چکا ہے، میری آنکھیں دیکھیں، یہ اپنا نصیب پڑ چکی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ لوگ خدا سے محبت کرنا تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن کوڑی سے نفرت کرنا نہیں۔ جسے خدا دھتکار دے اسے دنیا بھی ضروری دھتکارتی ہے۔ ضد نہ کریں، اپنے حصے کی بدبختی مجھے بھگت لینے دیں۔ خدا میری دبیسا پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ یہ تو ظلم ہے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، اس نے بڑھ کر باپ کے آنسو نہیں پونچھے تھے، ان کے ہاتھ کی پشت کو نہیں چوما تھا۔ اس نے دنیا کو خود سے دور کرنے کی ابتدا اپنے باپ سے کی تھی، اس نے ان سے فاصلہ رکھ لیا تھا، وہ اپنی بیماری کی حد کو پہچان چکی تھی۔ دروازہ کھول لانتی کے باپ، دروازہ کھول۔ گھر کے باہر شور اٹھا تھا، شام گہری تھی، رات ہونے والی تھی۔ ماں بیچاری نے گھر میں روشنی بھی نہیں کی تھی، ان میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اٹھ کر اپنے شوہر کے آنسو ہی پونچھ دیتی تو پھر روشنی کا انتظام کیسے کرتی؟ ان کا تو بس یہی جی چاہتا تھا کہ بستر پر پڑے پڑے مر جائیں، آنکھیں بند کریں تو دوبارہ کھول نہ سکیں۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ وہ دروازے کی سوراخوں سے باہر دیکھ رہے تھے، وہاں ایک جہاں کھڑا تھا۔ بہت سن لی ہم نے تمہاری، نکالو اسے باہر اور خود بھی نکلو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنی بد نصیبی میں ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ شہر پہ عذاب آنے لگا ہے، ہم نے اپنے رب کی حکم عدولی کی ہے، شہر میں آگ لگنا شروع ہو چکی ہے، سیدت کا گھر شعلوں سے بھڑک رہا ہے، اس کا نو مولود جھلس گیا، بیوی جلدے جلدے بچی ہے، ہم نے ایک سہکار کو پناہ دے رکھی ہے، سارا شہر جل کر راکھ ہو جائے گا، جس سے خدا بیزار ہو چکا ہے، ہم اس سے لگاؤ نہیں رکھ سکتے۔ پاگل انسان، اپنی دوسری آل اولاد کے بارے میں سوچ، تو چاہتا ہے ان سب پر بھی عذاب آئے؟ اپنی مصیبتوں کا الزام تو میری بیٹی پر کیسے لگا سکتے ہو کمکلو؟ والد سے سکتی ہے۔ دروازہ کھول دو ورنہ ہم توڑ دیں گے، تمہارا بہت لحاظ کیا ہم نے، رات تک ہم پر نہ جانے کتنی اور مصیبتیں آ چکی ہوں گی، ہم خدا کو اور ناراض نہیں کر سکتے۔ خدا کی زیادہ فکر کرنے والے ہی اسے زیادہ ناراض کر دینے والے ہیں، باپ کے دل پر وار کر کے تم خدا کو راضی نہیں کر سکتے۔ توڑ دو دروازہ، میں اسے کھول کر اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ لپک کر دبیسا کے قریب آئے، دروازے پہ دھکے پڑنے لگے تھے، بستر سے نکل کر گرتی پڑتی ماں یہ منظر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے رونے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں دکھائی دیتا تھا، وہ اتنی بے بس تھی کہ خود کو جھوٹی تسلی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ والد جلدی جلدی چند ضروری چیزیں سمیٹ رہے تھے، وہ اسے اپنے ساتھ شہر سے باہر لے جانا چاہتے تھے۔ ہم پچھلی دیوار کود کر نکل جائیں گے، اس کا ہاتھ کھینچ رہے تھے، وہ دیوار کی طرح کبھی نہ ہلنے کے لیے کھڑی تھی۔ نہیں والد، یہ ہجرت ہمیں راس نہیں آئے گی، مجھے بھی وہ نصیب بھگتنا ہوگا جو شہر کے دوسرے کوڑی بھگت رہے ہیں۔ اپنی زبان کاٹ لو دبیسا، میرے سامنے خود کو کوڑی نہ کہو۔ افسوس والد، ماں باپ کی زبان بندیاں بھی اولاد کا نصیب نہیں بدل سکتی۔ میں اپنی زبان کاٹ لیتی ہوں، آپ اپنا دل نہ کاٹیں۔ میرا دل تو تم ہو دبیسا، میری سانس تو تم ہو۔ وہ کیسے ہچکیاں بھر رہے تھے، ان کا چہرہ کیسے لکیروں سے بھر گیا تھا کہ ان میں زندگی کی بہار کو ڈھونڈ لینا عذاب لگتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی بے پناہ محبت کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ اس شدت کی محبت اس کے باپ کی ہے تو خدا اسے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اسے دھتکار سکتا ہے؟
شدت غم سے کانپتے والد کے وجود میں الاؤ دہک رہے تھے۔ رات ہی رات میں نہ جانے کیسے ان کی ساری داڑھی سفید ہو چکی تھی، سیاہ بال تھے بھی تو وہ روپوش ہو چکے تھے۔ ماں کی حالت پر حشر محشر تھا، لیکن والد تو خود وجود محشر بن چکے تھے۔ رات ہی رات میں چھوٹے بھائی نے بڑھاپے کی چال سیکھ لی تھی، گھر کی سانس باز دینے لگی تھی۔ گھر کے دروازے پہ پتھر پڑ رہے تھے، باپ نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اسے پچھلی دیوار تک لے جانا چاہتے تھے، اسے ساری دنیا سے چھپا لینا چاہتے تھے، تنگ پڑ چکی زمین سے بلند کر کے اسے کھلے آسمان پر اڑا لے جانا چاہتے تھے کہ دبیسا نے اپنا ہاتھ ان سے آزاد کروا لیا اور بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں جا رہی ہوں، والد کے گھر پر پتھر نہ برسائیں۔ چوکھٹ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے اطمینان سے کہا۔ تمہارا باپ انہی پتھروں کی زبان سمجھتا ہے، کسی نے طنزیہ کہا۔ وہ ناسمجھ ہیں، آپ جیسے سمجھداروں سے ان کا کیا مقابلہ؟ فکر نہ کریں، میری وجہ سے اب آپ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ لعنت کا طوق مجھے مل چکا ہے، اس طوق کا عذاب بھگتنے میں جا رہی ہوں۔ میں کوڑی ہو چکی ہوں اور کوڑی بن کر رہنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بدبخت دبیسا، لعنتی دبیسا، ناپاک دبیسا۔ اچھا، اس کو ہم یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں۔ اور یار یہ کیا لکھ دیا ہے سمیرہ حمید نے، کیسے لکھ دیا ہے۔ ان کا جو ایک ناول تھا طواف عشق، وہ پڑھ کے بھی میں بہت زیادہ روئی تھی، بہت روئی تھی، اور اب اس ناول کو بھی پڑھ کے میرے آنسو نہیں رک رہے۔ اب آگے کیا ہوگا یار، یہ گھاٹیوں میں چلی جائے گی، اس کے بابا کتنا رو رہے ہیں، اس کے بابا اسے کتنا پیار کرتے ہیں، اور یہ نا کوئی بہت پہلے کے وقت کی ہے، شاید ایسا ہوتا ہوگا تب، اور تب نا علاج وغیرہ نہیں ہوتے ہوں گے، تو ان کے اپنے اپنے کنسیپٹس ہوتے تھے کہ دیکھیے خدا نے لعنت بھیج دی ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، بیماری تو آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی، ایسے تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ اس ٹائم کی ہے، بہت پہلے کے وقت کی، تو اب وہ گھاٹیوں میں چلی جائے گی، پر اسے یہ بیماری لگی کیسے؟ اور مطلب لوگوں کا بیہیویئر ایک دم سے کیسے بدل جاتا ہے، لیکن اس کے بابا اس کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ ہائے اللہ، یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ٹھیک ہوگی، وہیں پہ گھاٹیوں میں رہے گی، پتہ نہیں، اور اس کے پیرنٹس وغیرہ کبھی اس سے نہیں مل سکیں گے۔ اللہ، اب آگے کیا ہوگا، یہ مر نہ جائے بیچاری، اتنی نفرت بھی سہے بندہ، بیماری ہو اوپر سے اور سب سے دور بھی ہو جائے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔